آداب النبی صلی اللہ علیہ وسلم پارٹ نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدیب و تربیت کا قدرتی انتظام۔ عموماً حضرات انبیاء علیہم السلام کی تعلیم و تربیت کا حق تعالی خود انتظام فرماتے ہیں۔ خصوصاً حضرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت و تعدیب ایک امتیازی شان سے ہوئی کہ تربیت اور تعدیب، تعلیم و تہذیب کے جتنے ظاہری ذرائع تھے سب منقطع کر دیے گئے۔ ایسے شہر میں پیدا ہوئے جہاں نہ کوئی علمی مشغلہ، نہ کوئی مکتب و مدرسہ، نہ کوئی عالم، نہ علمی مجلس۔ والد ماجد کا سایہ پیدائش سے پہلے ہی سر سے اٹھ گیا۔ ایسے لوگوں میں پلے اور بڑھے جنہیں علم و تہذیب سے دور کا بھی علاقہ نہیں تھا، پھر کسی دوسری جگہ بھی طلب علم کے لیے سفر نہیں کیا۔ یہاں رہتے ہوئے بھی معمولی لکھنا پڑھنا جو دوسرے لوگ سیکھ لیتے تھے آپ نے وہ بھی نہ سیکھا۔ امی ان پڑھ رہے، اپنا نام خود نہ لکھتے تھے۔ ان حالات میں حق تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے آپ کی تربیت اور تہذیب کا وہ انتظام فرمایا کہ دنیا حیرت میں رہ گئی۔ آپ ہی کی ذات گرامی ساری دنیا کے لیے علم و حکمت اور اخلاق و آداب، تہذیب و تعدیب کا معیار ثابت ہوئی۔ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اسی مضمون کو مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 2 شعروں میں بہت ہی بلیغ انداز سے بیان فرمایا ہے۔ وہ یہ ہیں: نفتدی یسرب سلالہ بطحا، امی لوح خوان ما اوحا، فیض ام الکتاب پروردش، لقب امی خدا ازاں کردش۔ حق تعالیٰ نے آپ کا قلب مبارک بھی اول ہی سے ایسا بنایا تھا کہ ابتدا ہی سے آپ کا نصب العین مکارم اخلاق کی تکمیل تھی۔ آپ کی دعا حق تعالیٰ سے یہ تھی: یا اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھے اخلاق کی ہدایت کر، کہ عمدہ اخلاق کی ہدایت آپ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، اور برے اخلاق کو ہم سے دور کر دے کہ برے اخلاق کو بھی آپ کے سوا کوئی زائل نہیں کر سکتا۔